اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو حمزہ مفتی علی عمران پی ایچ ڈی اسکالر، جامعہ فریدیہ ساہیوال، حالات حاضرہ پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امت مسلمہ کے ہر فرد اور حالات حاضرہ پاکستان کے بھائی بہنوں سے التجا ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس حدیث کے تحت ہمارا باہمی رشتہ بھائی چارے کی بنیاد پر قائم ہے، لہٰذا کسی بھی لیڈر کا گفتگو کا انداز بیان اور رویہ بھائی کو بھائی سے جدا کرے، باہمی نفرت پھیلانے، غیر سنجیدہ زبان اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونے والے گالم گلوچ پر اکسائے تو وہ ہمارا لیڈر کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ میرے عظیم لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایسی زبان استعمال نہیں کی جس میں کسی بھی قسم کا مشتعل کرنے کا پہلو موجود ہو۔ میرے لیڈر نے تو دلوں کو ہمیشہ ایک کیا۔ میں یہ بھی التجا کرتا ہوں، اپنا حق مت بنائیں، حق وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہے، پہلے اسے پڑھیں، پھر حق سمجھیں اور بہتری کا وہی طریقہ استعمال کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ اس وقت کی صورتحال پر غور کریں کہ کیا یہ سیاست ہو سکتی ہے جس نے ہر گھر میں آگ لگا دی ہو، بھائی بھائی کے خلاف ہو رہا ہو، اسے حق و باطل کی جنگ نہ سمجھے۔ ہمارا مشن صرف اور صرف حقیقی نظام کو سمجھنا اور اس کے لیے محنت کرنا ہے۔ محنت اور جد و جہد کرنا ہی بندہ مومن کی اصل کامیابی ہے۔ جو کام اللہ کا ہے اس کا نعرہ لگانے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیشہ جد و جہد کی بات کی ہے۔ کسی کو بادشاہ بنانا یا اتارنا سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ موجودہ نام نہاد نظام سے اتنا خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ ایک گھر میں رہنے والے مسلمان بھائی اپنے خود ساختہ لیڈر کے خلاف بات سننا بھی گوارا نہیں کر رہے، بلکہ نفرت سے دیکھنے لگ گئے ہیں۔ یہ کیسے لیڈر ہیں جنہوں نے نفرت کا بیج بویا؟ کیسا ہے میرا عظیم لیڈر؟ وہ کالی زلفوں والا، مدینہ طیبہ کا تاجدار، جس کی تسکین سے روتے ہوئے بھی ہنس پڑے۔ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آ جاؤ دروازہ محبوب کبریا پر، تم ایک ہو جاؤ گے، اندر کی میل صاف ہو جائے گی۔ سیاست پر بات کرنے سے پہلے مکمل سیاسی بصیرت کی ضرورت ہے، اور مکمل سیاسی بصیرت مکمل قرآن کو تدبر و فکر سے پڑھنے کے ساتھ ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، اگر لگایا بھی تو محض رسمن، اور بات ایسے کرنا جیسے مجھ سے کوئی بڑا سیاستدان نہیں اور سیاست جاننے والا تو صرف میں ہی ہوں، یہ ایک جہالت ہے۔ اللہم اجعلنا امۃ واحدہ، اے اللہ ہمیں ایک امت بنا دے، آمین۔ غالم گلوچ، بے ہنگم رویے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا اور اس جیسی دوسری اخلاقی برائیوں میں مبتلا افراد کیا ہمارے لیڈر ہو سکتے ہیں؟ سوچئے اور ٹھنڈے دماغ سے سوچئے۔ فتنہ پھیلانے والوں کی محبت کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوب کر سوچئے۔ انشاءاللہ حقیقت کو اللہ کریم واضح فرما دے گا۔ خوش رہیں، ایک دوسرے سے مسکرا کر ملیں، اپنی گفتگو کا ایجنڈا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنائیں، صلح پر رہیں، انشاءاللہ طبیعت سے اضطراب ختم ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔